کھیرتھر کی خشک چٹانوں میں بل کھاتی یہ دیواریں گزرے دور کی نشانی ہیں۔ 35 کلومیٹر پر پھیلے ہوئے تاریخ کے اس عظیم شاہکار کو دیوار سندھ کہا جاتا ہے۔ اس قدیمی قلعے کا شمار دنیا کے بڑے قلعوں میں ہوتا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے ماہرین دہائیوں سے یہاں کے چکر لگاتے رہے ہیں، لیکن رنی کوٹ ایسا معمہ ہے جو ابھی حل نہیں ہو سکا۔ یہ جگہ کراچی سے 4 گھنٹے کی مسافت پر ہے۔ رنی کوٹ کے اندر روڈ رستے نہیں۔ یہ وسیع علاقہ گھومنے کے لیے آپ کو 4x4 جیپ پر سفر کرنا پڑتا ہے، اور جب راستہ ختم ہو جائے تو آپ پیدل اوپر جا کر اس عظیم الشان دیوار سے نیچے کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ صوبہ سندھ میں یہ ہے یامشورو کا ضلع، جہاں پر کوہستان کے علاقے میں یہ شاندار تاریخی قلعہ واقع ہے۔ اگر آپ اس کی دیواروں کو غور سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا مشکل آرکیٹیکچر ہے، اس کو ریسٹور کرنا، اس کی مرمت کرنا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین ایک عرصے سے یہ کھوج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ دیواریں، یہ قلعہ کیوں تعمیر کیا گیا، اس کا مقصد کیا تھا، یہ کس دور میں بنا، لیکن اس پر ابھی تک کوئی حتمی رائے قائم نہیں ہو سکی ہے۔ ماہرین یہ بات مانتے ہیں کہ قلعے کا بنیادی مقصد بیرونی لشکروں سے اپنا دفاع کرنا تھا، لیکن یہ واضح نہیں کہ اس کی تعمیر کا آغاز کب ہوا یا کس نے کیا۔ یہ علاقہ دیکھیں تو ایران سے اور بلوچستان سے یہ جا کے جڑتا ہے، اور ایران میں بھی اس طرح کے قلعے ہیں اور بلوچستان میں بھی چھوٹے قلعے ہیں۔ یہ قلعے 2 چھوٹے ہیں، دیوار اس کی بہار زیادہ ہے، اور غالباً تاریخ میں بھی اس کا اتنا واضح اور اتنے کلیئر قسم کا حوالہ نہیں ملتا۔ جو حوالے ملتے ہیں وہ انگریزوں کے وقت کے ہیں، لوگوں نے کہا کہ ادھر کوئی قلعہ ہے یا اس طرح کی چیز ہے۔ بعض ماہرین کے مطابق یہ قلعہ ساسانیوں کے دور میں تعمیر ہوا، جس کا مرکز فارس کا علاقہ تھا۔ بعد کے حکمرانوں نے دیوار کو مضبوط بنایا اور اسے وسعت دی۔ اکثر اسکالر اس بات پر متفق ہیں کہ قلعے کا آخری بڑا مرمتی کام 19ویں صدی کے اوائل میں تالپور دور میں ہوا، لیکن پاکستان بننے کے بعد اس پر کوئی خاص توجہ نہ دی گئی، جس کے باعث آثار قدیمہ کا یہ شاہکار ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا گیا۔ حالیہ برسوں میں غیر سرکاری ادارے انڈاؤمنٹ ٹرسٹ نے قلعے کی گرتی ہوئی دیواروں کی مرمت کا کام شروع کیا ہے۔ تو مقصد یہ تھا کہ یہ جس حالت میں ہے اس حالت میں اگر ہم اس کو ریسٹور کر پائیں اور اس کو کنزرو کر لیں تو شاید اگلے 50-60 سال تک یہ محفوظ رہے، اور شاید یہ بھی ہو کہ لوگوں میں یہ شعور بھی پیدا ہو کہ اس کے بارے میں کچھ ریسرچ کی جائے، سوچا جائے کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، اور اس طرح سے اس جگہ پہ کیوں بنایا گیا ہے۔ رنی کوٹ کے علاقے میں گبول قوم آباد ہے۔ اس علاقے میں انٹرنیٹ نہیں، اسکول اور ہسپتال نہیں۔ نسلوں سے یہاں کے لوگوں کا گزر بسر مال مویشی اور کھیتی باڑی پر ہوتا آیا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر سیاحت کے ذریعے یہاں کچھ خوشحالی آ سکے تو وہ اس کے لیے تیار ہیں۔ مقامی گبول آبادی جو ہے وہ تو کہتے ہیں کہ لوگ آئیں تو اچھی بات ہے، وہ تو خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آئیں یہاں پہ ٹورسٹ گھومنے پھرنے کے لیے، ان کے لیے فائدہ بھی ہے اور ان کی جان پہچان بھی بڑھتی ہے، اچھی بات ہے، وہ خوش ہوتے ہیں اس سے۔ سیاحت کے فروغ کے لیے حکومت سندھ نے حالیہ برسوں میں یہاں ایک ریسٹ ہاؤس تعمیر کیا ہے۔ یہاں سے کچھ فاصلے پر پہاڑوں کے بیچ قدرتی چشمے کا یہ خوبصورت تالاب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کبھی یہاں پریاں نہانے آتی تھیں۔ سندھی زبان میں اس جگہ کو پرین جو تڑ یا پریوں کا تالاب کہا جاتا ہے۔ یوں رنی کوٹ نہ صرف آثار قدیمہ کے لحاظ سے اہم ہے، بلکہ سیاحت اور قدرتی حسن میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بھی ایک پرسکون جگہ ہے۔